ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور جی ہاں، کوئی 48 گھنٹے گزر گئے لیکن میاں نواز شریف کے مینار پاکستان پر ہونے والے تاریخی کہا جائے گا جلسے کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ ایک سے کئی بار میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، لیکن وہ مختلف تاریخیں بھی دی جاتی رہیں، لیکن ایک پرسیپشن یہ تھا کہ جب تک ہمارے بندیال صاحب کی کورٹیں ہیں، یعنی جسٹس بندیال چیف جسٹس ہیں، اس کے بعد ہی آئیں گے۔ اس لیے جب اکتوبر آیا تو پھر یہ یقین آ گیا کہ میاں صاحب یقیناً 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی قیاس آرائی، بلکہ بعض ماہر قانون بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے، اور خاص طور پر ہمارے سابق اٹارنی جنرل اور جج بھی رہے ہیں انور منصور خان نے یہ کہا تھا کہ ایک مفرور کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور انہیں جسٹس آصف کھوسہ کہہ چکے تھے کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں گے تو کم از کم ایک دن کے لیے انہیں جیل جانا پڑے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان پاکستان آمد سے پہلے ان کی فیملی، یعنی ان کی بیٹی صاحبزادی یا ان کے کوئی صاحبزادے یا بھائی، ان کی قابل ضمانت جو کہتے ہیں بیل بیفور ایرسٹ لیں گے، لیکن سب کچھ ایسا نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف لندن سے روانہ ہوئے، سعودی عرب میں کچھ دن قیام کیا، اس کے بعد دبئی سے ایک خصوصی چارٹر جہاز میں جس میں کوئی 250 ان کے حامی سینئر جرنلسٹ وہ یہاں پر پہنچے، اور کوئی غالباً 2، 2:30، 3 بجے میاں صاحب جہاز سے اترے ہوں گے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاز سے سیدھے وہ ایئرپورٹ گئے۔ فیض صاحب نے کہا تھا نہ منصفی نہ شہادت، حساب پاک ہوا۔ تو ایئرپورٹ پر نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی جوڈیشری کا نمائندہ تھا، بلکہ میاں صاحب کے لائر تھے۔ وہیں کاغذات تیار کیے گئے، وہیں ان کی گویا کہ جو ضمانت کی اپیل تھی یا درخواست تھی وہ پیش کی گئی ہوگی، یہ نہیں تفصیل سے آیا، لیکن بہرحال 2 گھنٹے بعد وہ یہ تمام اپنے طور پر قانونی کارروائیاں کر کے لاہور روانہ ہو گئے اور استقبال جو کیا۔ میاں صاحب میں نے کہا نا کہ ابتدا میں تو انہوں نے جو ایک بڑا ماحول پیدا کیا، سیاسی طور پر کچھ لکھے ہوئی تقریر بھی کی، اور لیکن اس سے زیادہ جو اندازہ لگایا گیا کہ میاں صاحب کافی پڑھتے رہے اس دوران جب وہ جلاوطنی میں تھے۔ غالب کا شعر بھی ذرا مشکل شعر تھا، وہ پڑھا، ذرا دیکھیے۔ دوسرا بڑا جو سوال تھا وہ یہ کہ مینار پاکستان کے جلسے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی۔ پورے پاکستان سے جو ہے ٹرینوں میں، بسوں میں آئے۔ کہتے ہیں جی ٹرینوں میں تو باقاعدہ جہاں وہ پاکستان ریلوے لکھا ہوتا ہے وہاں امید پاکستان ٹرین اور پتہ نہیں وہ بھی لکھا گیا تھا۔ بسوں میں لوگوں کو لایا گیا، ماشاءاللہ لوگوں کو جو خاطر تواضع جو لاہوریوں کی یہ ہے وہ سب کی گئی۔ ایون یہ کہ جلسے گاہ میں بھی یہ خیال رکھا گیا کہ سرگودا کے کارکن یہاں بیٹھیں گے، فیصل آباد کے ادھر بیٹھیں گے، الگ الگ ان کے گلگت بلتستان اور کشمیر اور سندھ رکھی گئی تاکہ ان ایم این اے سے جواب دہی کی جائے کہ بھئی آپ ٹکٹ لینے تو آئے ہیں اپنے علاقے کا، آپ کتنے لوگ لائے۔ اور پھر میاں نواز شریف نے دعویٰ کیا، جی ہاں، کہ اس جلسے میں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہ کہا ہمارے محترم شہباز شریف صاحب نے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، آج یہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں، مینار پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ اور پرجوش مجمع 76 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ چلیں ہم میاں شہباز شریف کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیتے ہیں، حالانکہ خیر میں اپریل 86 میں جب لاہور کی آبادی یا پنجاب کی آبادی اتنی نہیں تھی، اس جلسے میں شرکت کی تھی، اس میں بھی بڑا دعویٰ کیا گیا تھا، کوئی 20 لاکھ کا دعویٰ کر رہے تھے اس وقت اس پارٹی کے سیکریٹری جنرل شیخ رفیق صاحب تھے غالباً۔ اس جلسے کے بارے میں لاہوری کیا کہتے ہیں
کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کہا نا، اور تمام تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جب بڑا اجتماع کرتی ہے لاڑکانہ میں یا کہیں اور لاہور میں یا اسلام آباد میں، تو سارے ملک سے ان کے حامی لائے جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کم و بیش 3 دہائی سے اوپر لاہور اور پنجاب میاں نواز شریف کا گڑھ رہے ہیں. اور لاہور کے اطراف کو اگر آپ دیکھیں تو شیخ پورہ ہوا، قصور ہوا، یہ تو کوئی قریبی لگتے ہیں، لیکن مین لاہوری میاں صاحب کے آنے پر کتنے پرجوش تھے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب کو کوئی اگر یعنی کوئی 90% نشستیں ملی تھیں ماضی میں. بیشتر الیکشنوں میں بھاری اکثریت سے مسلم لیگ کامیاب ہوتے تھے. تو لاہوریوں نے کس پیمانے پر شرکت کی؟ اس کا جلسہ تو کافی بڑا تھا اور بے تحاشا لوگ تھے. لوگ تو بے شمار تھے، آپ کو پتہ، لوگ سارے دیہڑی والے تھے، اور لوگ جتنے بھی تھے سارے بسیں بھر کے آئی تھی، ویگنیں بے شمار تھی، گاڑیاں بہت کم تھی. وہ لوگ تو لاکھوں کا بات کرتے تھے کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ لوگ بھی ان لوگوں نے اکٹھے کی ہوئی تھی، کوئی آئے نہیں تھے خود بخود. نواز شریف کے جلسے میں تو بہرحال لوگ زیادہ تھے، لیکن کوئی پیسے لے کے آئے تھے، کوئی بریانی کے لیے آیا تھا. بڑی سے بڑی عوام جو ہے نا 10-12 ہزار عوام تھی. وہ کہہ رہے تھے پورے پاکستان میں ہم نے بندے اکٹھے کیے ہیں، اور پورے پاکستان سے بندے اکٹھے ہوتے پتہ تو چلتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہوریوں نے اپنے مخصوص انداز میں میاں صاحب کے جلسے کا ذکر کیا. آپ یعنی یہ تو میں نے کہا وہ زبان خلق تھا جو آپ کو بتایا میں نے، جو آپ نے دیکھا. اب دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، وہ یہ کہ اس وقت خاص طور پر جو میاں صاحب نے جو اپنا ایک پاور شو جسے کہیں کیا، اس پر تحریک انصاف کی تو بات کو میں اس لیے اہمیت نہیں دوں گا کہ انہیں تو مخالفت کرنی تھی، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر بڑی سخت تنقید کی. ان کے ترجمانوں نے، کسی نے کہا جی میاں صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنا اس جلسے میں سی وی پیش کیا، دیکھیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ان کے اس دعوے کو کہ جو شہباز شریف صاحب نے کیا، اس کے بارے میں بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ اتنا بڑا پاور شو نہیں تھا. گفتگو کریں گے بریک کے بعد کہ پیپلز پارٹی کے ترجمان جو بلاول بھٹو کے ترجمان ہیں، کہ اس میں کتنی بڑی تعداد میں مینار پاکستان میں لوگوں نے شرکت کی. ہمارے ساتھ ہیں علی بدر، ترجمان ہیں پنجاب میں اپنے قائد یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور یہ کہنے میں حرج نہیں کہ ان کے والد جہانگیر بدر صاحب بڑے ابتدا کے دور میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے. کوڑے جیسی سزائیں، بہیمانہ سزائیں انہوں نے ضیاء الحق کے درد میں برداشت کریں. اور اس سے زیادہ تاریخی بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اپریل 86 میں آئیں تو ویسے سیکرٹری جنرل انہوں نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں ایک تحریک چلائی اور تنظیم سازی کی. اور یہ نہیں کیا کہ بسوں میں لانا اور پھر بریانی اور پلاؤ اور کھانے وانے، بلکہ بیشتر لوگ، اکثریت جو ہے وہ خود چل کر وہاں پر آئی تھی. اور اس کے میں نے کہا نا کہ مین آرگنائزر جہانگیر بدر صاحب تھے. میرا بھی ان سے شرف ملاقات رہا، بڑی نیاز مندی رہی. اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپریل 86 کے جلسے میں خود بھی بذریعہ ٹرین موجود تھا. اس وقت کسی چینل پہ تو آواز نہیں لگاتا تھا، کسی اخبار میں کام کرتا تھا. تو علی بدر یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ اس وقت مجھے یاد آیا کہ بڑا ایک تاریخی جلسہ تھا، اور میں وہاں کرسیاں نہیں بچھی تھیں، صوفے نہیں بچے تھے، بلکہ میں زمین پہ بیٹھا تھا. اور میرا یہ خیال تھا کہ اس سے بڑا نہ میں آئندہ دیکھ سکوں گا. کوئی لوگ کہتے جی گاندھی آئے تھے، کچھ اور آئے تھے، لیکن اس کی مثال نہیں ملتی. کچھ ہے ذکر آپ کے والد کرتے تھے اس جلسے کا جو اپریل 1986 کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیے، آپ کے ساتھ میرے والد کی بڑی نیاز مندی تھی
یہ جب بی بی آئی 10 اپریل 1986 کو، اس سے ایک رات پہلے ہمیں بھی والد سٹیج پہ لے کے گئے اور ہمیں دکھایا. میری والدہ، میرے 2 کزن ساتھ تھے، ان کو گاڑی میں لے کے گئے کیونکہ وہاں تک پہنچنا، وہ کئی دن پہلے سے رات کو وہاں پہ پنڈال سج گیا ہوا تھا اور لوگ سارے پاکستان سے آ کے وہاں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھے تھے. جو بات ہمیں انہوں نے بتائی کہ مارچ 85 میں جب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا، وہ اس ٹائم جیل میں تھے، اور بی بی نے لنڈن سے لیٹر لکھ کے ان کو بنایا. اس کے بعد جب وہ جیل سے نکلے تو 1 سال سے کم عرصے کے اندر انہوں نے پورے پنجاب اور باقی پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے، لوگوں کو بی بی کا اور بھٹو صاحب کی فلسفی کا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اور میسج. علی بدر، کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یعنی یہ لیجیے بلایا آپ کو میں نے اس لیے کہ مینار پاکستان پر جو جلسہ ہے میاں صاحب کا وہ ڈسکس کریں، لیکن صرف یہ ضرور بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال میں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ پر لوگ نظر رکھتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑا یعنی جو اپریل 86 کا جلسہ تھا وہ نہیں ہوا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ جو مینار پاکستان میں ان کے بھائی اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہشمند میاں نواز شریف کے لیے ہوا. تو آپ بھی ماشاءاللہ لاہوری ہیں، اور جیسے کہ بچپن سے لاہور میں جلسے جلوس دیکھتے آئے ہیں، پھر والد کی سیاست کے زمانے سے بھی آپ نے سنا ہوگا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے علی؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں. سیاست میں ایک دوسرے مخالفین کی عزت آپ کو کرنی چاہیے. میرے والد کے ساتھ بھی ان کا بڑا عزت کا رشتہ تھا. انہیں بیسیکلی یہ حقیقت مند جو اسٹیٹمنٹ ہے حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. بی بی شہید کے ساتھ اس جلسے کو کمپیریزن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر والا معاملہ تھا. بی بی شہید جب آئی تھی وہ صبح مارننگ کے ٹائم پہ آئی تھی، اور اس ٹائم پہ کوئی گاڑیوں کا قافلہ کوئی کچھ نہیں تھا. وہاں پہ لوگ ہی لوگ تھے، 30 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، اور ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان صرف لوگ تھے. اور وہاں پہ کسی کو کھانا، کسی کو بریانی، کسی کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کی. لوگ بی بی کے ٹرک کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور صبح سے لے کے رات تک جب تک بی بی جلسے میں رہی شام تک وہ لوگ وہاں پہ موجود رہے. اور 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں، اس ٹائم پہ پاکستان کی آبادی 12 کروڑ تھی، آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. علی اگر آپ مجھے اجازت دیں، علی 30 لاکھ یا 20 لاکھ ایک تھوڑی سی میں اسے تصحیح کر دوں کہ آپ کے والد کے بھی بڑے یعنی احترام صحافی کرتے تھے. میں تو میرے تو استاد تھے نثار عثمانی صاحب. آپ نے میرے خیال اتنے بڑا صحافی پنجاب میں نہیں ہوا. اور ہم لوگ کچھ صحافی جب یہ گئے، وہ جو 20 لاکھ یا 30 لاکھ تو شیخ رفیق صاحب نے 20 لاکھ 30 لاکھ کہا، تو انہوں نے ایک بڑی تاریخی جملہ کہا تھا ہم صحافیوں کے لیے. اور وہ اس لیے کہا تھا کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا تینمن اسکوائر ہے وہاں پر 5 لاکھ کا کہتے ہیں اور سب سے بڑا غالباً وہ جگہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 5 لاکھ کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے. اسے آپ 10 لاکھ بھی کہہ لیں، 20 لاکھ بھی کہہ لیں، 30 لاکھ بھی کہہ لیں، کیونکہ 5 لاکھ امیجن. تو میں اس لیے تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا کہ جب، اور اس لیے کہ اگر 20 لاکھ یا 15 لاکھ آپ کے شہید محترمہ کے جلسے میں تھے، تو یہ تو کہتے ہیں 76 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، تو اس کے معنی 40-50 لاکھ ہوں گے. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے جلسے کے اندر اگر دیکھا جائے تو کارڈن آف کیا ہوا تھا گریٹر اقبال پارک کو، اور ایک پرٹیکولر حصے کے اندر کرسیاں لگی ہوئی تھیں. 12-13 ہزار کرسی تھی، اور وہاں پہ جو موجود لوگ تھے وہ بہت سارے سرکاری محکموں سے بلا کے بٹھائے گئے تھے. جلسے میں تعداد میں لوگ تھے 25-30 ہزار 40 ہزار کے قریب لوگ موجود ہوں گے. لیکن جتنے جو لوگ آنے چاہیے تھے وہ اس ٹائم پہ پہنچ نہیں سکے، جس سے جلسے کی تعداد بہت بڑی بن جاتی. بٹ اگر ادروائز دیکھا جائے جلسہ ایک مناسب سائز کا جلسہ تھا، اور ہم اس بحث مباحثے میں نہیں پڑھ سکتے کہ وہ 20 ہزار لوگ تھے یا 30 ہزار تھے یا 40 ہزار تھے. وہ تھے ہزاروں میں ہی، لاکھوں میں مجمع نہیں تھا. اور اگر کوئی اس شخص کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ دے کے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھا، تو یہ تو ایسے ہی ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. گراؤنڈ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. علی، ایک اور بات جو بنیادی بات ہے کہ میں نے یہ سنا کہ جلسے گاہ میں باقاعدہ لکھا تھا کہ یہ سرگودا کا کیمپ ہے،
یہ کوئی چکوال کا ہے، یہاں گلگت بلتستان کا ہے، ادھر اس طرح، یعنی اس لیے تنظیم کیا تھا کہ تمام ایم این ایز کی ڈیوٹیز تھیں کہ وہ اپنا جو ہے اپنے اپنے جو بھی بندے ہیں وہ لے کے آئیں، یہ لائل پور سے لے کے آئیں. لاہوری یعنی عام طور پہ تو آپ لاکھ اختلاف کریں، عمران خان کا جو 2011 کا جلسہ کا کہتے ہیں وہاں زیادہ بڑی تعداد میں لاہوری اور پنجاب کے لوگ آئے، اور ہاں کے پی سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوں گے کہ کیونکہ ان کا زیادہ وہاں بیس ہے. اس جلسے میں میں نے سنا یہ بھی ہے کہ لاہور کے مختلف چوراہوں پہ اسکرینیں لگائی گئی تھیں، ان کا خیال تھا کہ پورا لاہور دیکھے گا. اور جو مین روڈ ہے، جو داتا دربار والی روڈ جاتی ہے ادھر سے، اور ادھر سے آپ زیادہ لاہور کو جانتے ہیں، تھوڑا بدل بھی گیا ہے، میں تو اس وقت بیچ میں آیا تھا. تو اس اعتبار سے جو لاہور کا کراؤڈ کتنا تھا، چلے پھر اس میں قصور، شیخ پورہ وہ بھی لگا لیں تو ایکسٹینشن ہی ہے لاہور کا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ بچپن سے نا میں جلسے جلوس، کیونکہ جب سے میں پیدا ہوا اور اس کے بعد بڑا ہوا، میں نے تو یہ جلسے جلوس ہی دیکھے ہیں. اور جب کوئی لاہور کے اندر چھوٹا جلسہ جلوس بھی ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا، تو سڑکوں پہ ایک موبلائزیشن ہوتی تھی، موٹر سائیکلوں، رکشے، گاڑیوں پہ، وینوں پہ، ان سب کے اوپر اس ٹائم پہ ٹانگا چلتا تھا، ٹانگوں کے اوپر لوگ آتے تھے. تو یہ سارا ایک موبلائز ہوتا تھا اور سڑکوں کے اوپر گہما گہمی ہوتی تھی. اس دفعہ اس جلسے کے اندر ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ مینار پاکستان کے ارد گرد کی سڑکیں بند کرنے سے وہاں پہ کوئی گہما گہمی نہیں تھی، وہاں پہ کراؤڈ کوئی نہیں تھا. اب وہ جس راستے بھی سے بھی لوگ آئے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کس وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ مینار پاکستان کے ارد گرد لوگ نہیں اس طرح پہنچ سکے. وہ لاہور سے باہر سے جو آ رہے تھے وہ باہر سڑکوں پہ ہی رہ گئے یا ہائی وے پہ رہ گئے. اور اس جلسے کے اندر جیسے آپ نے ایک بات کی کہ لاہور کے اندر کی، انفارچونیٹلی لاہور کے اندر سے جو تعداد تھی لوگوں کے نکلنے کی، جو ایک ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ کے سپورٹر ہیں وہ باہر نکلیں گے، وہ نہیں نکلے. تو 80% جو لوگ ہیں، 90% وہ آؤٹ سائیڈر تھے اور ان کو بسوں میں، ویگنوں میں بھر کے باہر سے لایا گیا. تو یہ ایک پی ایم ایل این کے لیے میں سمجھتا ہوں سوالیہ نشان ہے. ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ لاہور کے اندر سے جو کراؤڈ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکل پایا. تو لہٰذا جو ان کو ایک سوچ تھی کہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب نہ آئے تو ان کے لیے ایک مشکل ہوگا. اب میاں صاحب کے آنے کے بعد بھی جو لاہور کے اندر سے کراؤڈ نہیں نکلا، ابھی بھی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ لاہور سے پی ایم ایل این کا کراؤڈ نہیں نکلا. وہ نکل نہیں سکے، آئے نہیں، یا ناراض ہے، کیا وجہ بنی وہ تو یہ لوگ ہی جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن اس طریقے کا کراؤڈ نہیں ایک اور نکل بات سکا. ہے، ایک اور بات ہے، غالباً میں ایک تو خیر میں اس طرح جاؤں گا کہ انگریزی کا معتبر اخبار ہے، غالباً سب سے ڈان اخبار نے باقاعدہ یہ لکھا، بلکہ میں شاید اس کو یہ دیکھیں، اس کی سرخی بھی ہے اس میں کہ یقیناً لوگ بڑی تعداد میں تھے، لیکن وہ جو پی ٹی آئی کا جو جوش و خروش نوجوانوں کو دیکھنے میں آیا تھا وہ نہیں. اور دوسرے چلے وہ بھی چھوڑ دیجئے، آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی دن ورکر کنونشن تھا. پھر میں نے سنا ہے شاید پیپلز پارٹی نے بھی اجازت مانگی تھی. اب دیکھیں، چاہے اگر نون لیگ کو حق حاصل ہے، بھلے تحریک انصاف کو لوگ جیلوں میں کریں، اس میں 50 لوگ پکڑے گئے، لاٹھی چارج ہوا، تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے جو مریم بی بی مانگ رہی تھیں، اور واقعی یہ سب کیا لوگوں کو نظر نہیں آئے گا یا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے 18 اکتوبر کو کارساز شہدا کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پاکستان میں مختلف سپاٹس میں خطاب کیا. لاہور کے اندر ہم نے ٹاؤن شپ کے مقام پہ اجازت مانگی تھی، جو انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، اور اس اجازت کی وجہ سے لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ وہ جلسہ منعقد کیا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں سے خطاب کیا. اصل بات یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو یا کسی بھی پارٹی کو یہ اجازت دے سکتے تھے 21 کی، تو پھر پیپلز پارٹی کو اور باقی جماعتوں کو بھی دینی چاہیے. اب یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، یہ میں نے تو بچپن سے 1990 سے دیکھا ہے کہ جب تک ان کے سائیڈ کی ہوا نہ چل رہی ہو تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی. سو دے وانٹ ٹو ہیو دا ون سائیڈڈ افیکٹ، کہ ایک سائیڈ کی رخ کی ہوا ہو اور جو ان کو سپورٹ کر رہی ہو وہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو ایسی ہونی چاہیے جس میں ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے تمام جماعتوں کے لیے، تمام کینڈیڈیٹس کے لیے، اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کریں. وہ میں نہیں سمجھتا اس ڈسکریمنیشن کے بعد پاسبل ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ جب تک ان کو سوری ٹو سے کوئی وجہ ہے کہ آپ
لاہور میں تحریک انصاف کے ورکر کا کنونشن ہوا، پولیس نے دھاوا بولا، 80 لوگوں کو گرفتار کیا. میں کہتا ہوں اگر وہ کوئی غیر قانونی نعرے لگا رہے تھے، چلے 9 مئی کی طرح کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ تو ہوا نا. بالکل، اگر وہ ایک پرامن سیاسی مظاہرہ کر رہے تھے یا کوئی میٹنگ کر رہے تھے، اس کے اوپر ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر ایسا ہوا ہے تو ان میں سے اگر کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث لوگ ہوں تو اس چیز کا مجھے پتہ نہیں. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بارہا دفعہ کہہ چکے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ان لوگوں کو نہیں جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے، اس سے ہٹ کے تمام لوگوں کو ایک ایکول اپرچونٹی اور لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے تاکہ وہ اس ملک کے اندر ایک اچھے طریقے سے سیاست کر سکیں. شکریہ. علی بدر، جیسے میں نے کہا کہ علی بدر کے جو پوری خاندان میں جو سیاست کی ہے وہ لاہور اور پنجاب کی ہے، جلسوں و جلوسوں کی ہے، اور جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان جو دعوے کیے جا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے، اس کے برعکس جو کچھ کہا. شکریہ علی بدر. آپ کا شکریہ. مجھے اس کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. 9 مئی کے سانحہ واقعے کو 6 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں. بیشتر لوگ، کچھ کہہ رہے تھے کوئی 10,000 لوگوں کی گرفتاری ہوئی، جن میں 37 خواتین بھی موجود ہیں. جی ہاں، 37 خواتین. کوئی چارج شیٹ پیش نہیں کی گئی، اور جو استغاثہ کا کام تھا، بہرحال ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ایون یہ کہ جو راولپنڈی سازش کیس چلا تھا، جس میں اس وقت جنرل اکبر خان اور فوجی شامل تھے، اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان کی پہلی فوجی بغاوت، وہ کیس بھی فوجی عدالت میں نہیں چلا تھا بلکہ عام عدالت میں چلا تھا. حتیٰ کہ جو نیشنل پارٹی کا جو قلعدم قرار دی گئی تھی اور جو ان پہ بغاوت کا بلوچوں پختونوں پہ لگا تھا، کابل میں بیٹھ کے دھماکے کر رہے تھے، وہ بھی مجھے خود جاتا تھا حیدرآباد جیل میں چلا تھا، اور اس کے بھی ایک معزز جج حضرات آتے. لیکن 9 مئی کے سانحے کے 2 ماہ تک تو عام طور پر یہ کوشش کرتے رہے کہ تقاضا تیار کرے. پھر یہ کہا گیا کہ یہ کیسز فوجی عدالتوں میں چلیں گے. یہی نہیں بلکہ فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے کی بھی خبر آ گئی تھی. اور آج تو بڑی شہ سرخی سے یہ آیا تھا کہ فوجی عدالتیں انصاف دیں گی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا. ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر موجود ہیں. شکریہ آپ نے وقت نکالا. بیرسٹر صاحب، اب صورتحال کیا ہے؟ مثلا یہ تو آلریڈی غالباً 102 لوگوں کے کیسز جو تھے وہ بلکہ ان کے حوالے کر دیے گئے تھے. یہ تو خبر آئی تھی پنڈی میں اتنے، اور جگہ بھی ان کا تقریباً، یعنی فوجی تحویل میں تھے تو یہ بھی نہیں علم کہ ایجنسیوں کی تحویل میں تھے، اداروں کی تحویل میں تھے، کہاں تھے، یہ ویئر اباؤٹس کا بھی نہیں پتہ چلا. تو اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی بیرسٹر؟ تھینک یو بریلوی صاحب. ایکچولی سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا کلیئر ہے. سپریم کورٹ نے آج جو لا ڈکلیئر کر لیا ہے تو اس میں 2 چیزیں کر لی. ایک تو جو ایکشنز تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو 9 مئی اور 10 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو لیا گیا تھا جو سویلین کسٹڈی میں تھے. وہاں سے جو اسٹیشن کمانڈر تھے وہ جا چکے تھے اور انہوں نے ان کی کسٹڈی دے لی تھی. اور اٹارنی جنرل صاحب نے ایک ریکارڈ پرووائڈ کیا تھا سپریم کورٹ کو کہ 102 بندوں کو لیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے آج ان کا بڑا کیٹیگوریکل آرڈر کر لیا کہ ان ملزمان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ سویلین کورٹوں میں ہوگا، اور جہاں بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، چاہے وہ ملٹری اتھارٹیز کے سامنے ہوئے یا فوجی عدالتوں میں ہوئی ہیں، وہ سارے نل اینڈ وائڈ اور ختم ہے، اور ان کا ٹرائل اور پروسیڈنگ پھر وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے ان کو سویلین عدالتوں سے لیا گیا تھا. دوسرا پورشن اس کا یہ ہے کہ جو سیکشن 4 ہے جس میں سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا کرتے تھے وہ بھی ڈکلیئر ہوگا کہ وہ سیکشن ہی، وہ قانون ہی غیر آئینی ہے. اس کی وجہ سے اب فیوچر میں بھی کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہوگا. ریلوی صاحب، ملٹری کورٹس زمانہ قدیم سے ہیں اور چلے آ رہے اور ملک کے لیے درکار ہے، لیکن وہ اس میں صرف اور صرف ان لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے جو ملٹری سے ہو اور یونیفارم میں ہو، نہ کہ وہ سویلین ہو. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ملٹری والوں کے ساتھ مل کر کے کچھ جرم کرتے ہیں تو اس کے ایک ایکسیپشن ہے، وہ الگ قسم کے ملٹری کورٹس میں چلتے ہیں. اس قسم کے جرم کے لیے جو خاص کر 9 مئی اور 10 مئی کے لیے تھا،
اس لیے اس پہ ایک سویلین سپریمیسی قائم ہونی چاہیے کہ جو بھی کوئی جرم کرے وہ سول کورٹ میں چاہیے، چاہے جتنا بھی سیریس کورٹ ہو. ہمارے کورٹوں کو بھی اب مضبوط ہونا چاہیے. آپ سویلین ٹرائل میں چلاؤ تاکہ ٹرائل اوپن ہو اور لوگوں کا اس پر سے اعتماد ہو. اور جو ملزم کو بھی آپ ٹرائل کرائیں تو ان کی فنڈامنٹل رائٹس کی جو بیرسٹر دیکھیں ایک بیرسٹر صاحب، ایک بات مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کی 12 لکھ تو بیشتر لوگ گرفتار ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں. کچھ تعداد بتائی گئی تھی کہ خیبر پختونخوا میں 2-2.5 ہزار ہیں، پنجاب میں اسی طریقے سے کوئی پہلے کہا تھا 10,000 رہا ہو گئے، کچھ 6-6.5 ہزار ہیں، لیکن 5 ماہ میں کوئی فہرست ان کی نہیں آئی. اور یہ غالباً یہ بہت مشکل کام نہیں تھا، کم از کم ہر جو پاکستان کی بڑی جیلیں ہیں ان سے معلوم کیا جا سکتا تھا، یا کورٹوں میں کیسز تھے وہ بھی معلوم کیا جا سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی جو فوجی عدالتوں میں جن لوگوں کو دیا گیا غالباً کوئی 102 افراد ہیں، کہاں ہیں؟ اور آپ نے میں نے یہ ایک تو پڑھا تھا کہ اسٹیشن کمانڈر کے حوالے کر دیا گیا ان افراد کو، ان کے بھی نام نہیں آئے. پھر ایک اور جو سب سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے خان صاحب کے قریب پہلے تو بڑے سخت حامی ہوتے تھے، شاید بہنوئی ہیں ان کے صاحبزادے، حسن نیازی کا کیس تھا اور انہیں بھی فوجی عدالت کے حوالے کیا گیا تھا. اور جب ان کے والد یعنی حفیظ اللہ نیازی، خیر وہ اپنی ان کی جو خاندانی ذاتی دشمنیاں اور بڑے پائے کے اب تو صحافی بھی ہو گئے ہیں وہ، تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا یعنی حفیظ اللہ نیازی کو، یعنی کیس نہیں چلا تھا. اس میں کیا پوزیشن تھی؟ یعنی حسن نیازی کا ایک ماڈل کیس ہے. دیکھیں جو ہاں نیاز اللہ نیاز صاحب تو آج کورٹ میں بھی آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں. بیسیکلی یہی تھے کچھ لوگ، ایکچولی جتنے لوگ تھے سپوز زیادہ تر 9 اور 10 مئی کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ملٹری کورٹسوں میں نہیں گئے تھے، جس طرح وہ عام کورٹوں میں ہیں اور ان پہ پرچے ہوئے ہیں، ایف آئی آریں ہیں. ان ایف آئی آروں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا تھا اور یہ پیک اینڈ چوز کیا گیا تھا کہ ان کے کیسز جو ہے وہ ملٹری کورٹسوں میں چلیں گے اور باقی سول چلیں گے. تو جو لوگ ملٹری کورٹس میں گئے تھے، حکومت کی طرف سے فگر جو آئی تھی وہ 102 کی آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا ضرور سپریم کورٹ میں کہ ٹرائل نہیں چلے گا، لیکن پھر پتہ چلا کہ ان کے باوجود انہوں نے ٹرائل چلوایا ہے جو آج سپریم کورٹ نے ختم کر لیا. اب جب کہ آپ ملٹری کورٹس میں تو ملاقات بھی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، فیملی کے ساتھ بھی، اور وکیل کی بھی ایکسس نہیں ہوتی اتنی، لیکن اس لیے وہ تھوڑا سا مشکوک ہوتا ہے. اور دوسری آپ کو رائٹ آف اپیل بھی نہیں ملتا، اور آپ کی جو جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ان یونیفارم ہوتے ہیں تو ان کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ ان ساری چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی دیکھے. تو بہتر ہے کہ وہ لوگ جو سویلین ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہ ہو، یہ آئین کا تقاضا ہے. تو یہ تو اب ہو گیا. اب سارے جتنے بھی نہیں، میں نے حسن نیازی کیس میں تو پرٹیکولر کہا تھا نا کہ ان کے والد حفیظ اللہ نیازی کو اس لیے ملنے نہیں دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا وہ تو انڈر ٹرائل ہے، اور جب ٹرائل ہے تو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سوری ٹو سے میں پاس میں ایسی مثالیں ملتی رہی ہیں کہ اگر فوج کی تحویل میں بھی ہیں تو کم سے کم بیوی اور ماں یا بھائی کو ضرور ملایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری فوج ہے یعنی ہماری ملٹری کورٹ ہیں، یہ اتنی سختگیر اتنی شفاق تو نہیں ہو سکتی نا کہ وہ ایک اجازت نہ دیں ایک بھائی کنوکشن سے پہلے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل. وہ انڈر ٹرائل کو بھی رائٹ ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ ملے تو نہ ملائے. انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ٹویٹ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ملنے دیا گیا تھا، باقی نہیں دیا گیا. لیکن اینی وے یہ زیادتیاں بڑے سارے لوگوں کے ساتھ ہوئی. اب تو وہ آٹومیٹکلی وہاں سے ختم ہو کر کے سول کسٹڈی میں جائیں گے. اور تو یہ جو اگر میں آخر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ سوری ٹو سے کہ آج یہ کہا گیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ ہم فوج کو یہ کیس دے رہے ہیں. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے نا. نگراں حکومت 9 مئی کے واقعات کے افسانے کو اگر سازش یعنی اگر سمجھتی ہے سازش جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا، اگر ان کو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کو اطلاع دی ہے کہ ہم ان کو فوجی عدالت میں دے رہے ہیں نگراں حکومت کو، تو نگراں حکومت کے اس کے معنی اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کی کیا حیثیت جائے گی؟ دوسرے اس کی جانبداری تو خیر جھلک ہی رہی ہے مستقبل کے حوالے سے بھی، تو اس کی یہ کرے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کر ہی نہیں سکتی. کوئی بھی پالیسی ڈیسیجن ہو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لے سکتی. بٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کی صرف سٹیٹمنٹ آئی ہے کیونکہ وہ پہلے سے جا چکے تھے، اس لیے کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک آئی ہے. شکریہ بیرسٹر، آپ نے شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، اور وہ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ
اس وقت جتنے بھی گرفتار غالباً 102 افراد کے لیے ایکسیپٹ کیا ہے فوج کی جانب سے بھی اور ہماری پاسٹ کی اور نگراں حکومت کی جانب سے بھی، کہ جنہیں حوالے کیا گیا تھا انہوں نے علاقوں کے اسٹیشن کمانڈرز کو، یقیناً اس فیصلے کے بعد سب کو رہا کیا جائے گا۔ قطعی طور پر ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ 9 مئی کو جو لوگ فوجی تنصیبات کے حملے میں ملوث تھے انہیں سزا دینی چاہیے، ان کا اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، ان کے چہرے دکھانے چاہیے، ان کے وکیل پیش ہونے چاہیے، اور جو کڑی سے کڑی سزا دینے چاہیے۔ لیکن 5 ماہ تو شاید 6 ماہ تو ہونے کو آ رہے ہیں، اور غالباً جو حکومت پاسٹ کی ہو یا نگراں ہو اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کیسز فوجی عدالتوں میں دیے جا رہے تھے۔ بہرحال سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بڑا صائب ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے۔